بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلی ویڈیو میں جس کا عنوان تھا سوشل میڈیا اور جہالت، اس میں ہم نے اختصار کے ساتھ گفتگو کی کہ سوشل میڈیا نے جہاں انسانوں کو معلومات فراہم کی رنگا رنگ، وہیں افشائے جہالت کو بھی پھیلایا، اور اس قدر پھیلایا کہ اب معاشرہ بہت سے حوالوں سے جہالت کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اور دلدل سے نکلنے کی صورت اب بہت مشکل نظر آ رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور عقائد اسلامی پر حملہ۔ اگرچہ عقائد اسلامی پر حملہ تو کتب اور رسائل کی صورت میں پہلے بھی ہو رہا تھا، مختلف لوگ پچھلے کئی سالوں میں عقائد کے حوالے سے رطب و یابس اور بلکہ ایسی تحریریں، ایسے رسالے لکھ رہے تھے جو براہ راست قرآن و سنت میں بیان شدہ عقائد سے ٹکرا رہے تھے۔ عقائد کی خرابی میں انگریز کی اسلام دشمنی کی بھینٹ چڑھنے والے وہ لوگ جو بعد میں ایک فرقہ وہابیہ کی شکل میں نمودار ہوئے، انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے۔ یہ تو تھا کتب و رسائل کا سلسلہ، اخبارات کا سلسلہ، جس میں وقتاً فوقتاً بلکہ بعض ادوار میں لگاتار عقائد اسلامی پر حملہ ہوتا رہا۔ لیکن جب سوشل میڈیا آیا، اور خاص کر یوٹیوب اور فیس بک اور اب ٹک ٹاک بھی ہے، تو سوشل میڈیا نے عقائد اسلامی پر کھل کر حملہ کیا۔ ایسے لوگ سامنے آ گئے تو سوشل میڈیا نے عقائد اسلامی پر کھل کر حملہ کیا۔ ایسے لوگ سامنے آ گئے جن کی کوئی علمی حیثیت، کوئی فنی حیثیت، کوئی ان کی تکنیکی بنیاد نہیں تھی، محض چند کتب کا مطالعہ اور چند کیسٹوں اور چند سیڈیز کو سن کر، اور چند خطیبوں اور جاہل مقرروں جو عوام میں جا کر پیسے بٹورنے کے لیے کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں، ان کو سن کر جو ایک مغلوبہ سا ان کے ذہن میں آیا، اس کی اساس پر سوشل میڈیا پر جہالت پھیلانا شروع کر دی اور عقائد اسلامی پر حملہ شروع کر دیا۔ بنیادی عقائد، عقیدہ توحید پر حملہ کیا، عقیدہ رسالت پر حملہ کیا، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا، پھر جو ہمارے عقائد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں ان پر حملہ کیا، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ عقائد پر حملہ کیا، پھر اولیاء الرحمن، اولیاء اللہ کے متعلق جو عقائد ہیں، خاص کر کرامات کا انکار کیا، اور بعض نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر دیا، معجزہ معراج کا انکار کیا گیا۔ یہ عقائد پر حملہ پہلے بھی کتابوں کی شکل میں موجود تھا، لیکن سوشل میڈیا پر آ کے اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو گمراہ کیا۔ پھر وہ عقائد جو قیامت سے تعلق رکھتے ہیں یا قرب قیامت سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، اور سوشل میڈیا کا کردار اس میں بہت ہی نمایاں ہے۔ ابھی کچھ ہی سال پہلے جاوید احمد غامدی، جن کے بعض
حملوں کا، غلط باتوں کا ہم نے دیگر ویڈیوز میں جواب بھی دیا ہے۔ مختلف چینلز پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھ بھی سکتے ہیں۔ امام مہدی کے حوالے سے، حور، جنت میں ملنے والی حوروں کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے، اور باقی کتنے ہی ایسے عقائد اسلامی ہیں جن پر جاوید احمد غامدی نے حملہ کیا، اور دلائل اس کے پاس کیا ہیں؟ پچھلے 1400 سال کے دلائل کو رد کر کے اپنی عقل اور اپنی ذاتی تعویل پر وہ اس کی بنیاد پر، ذاتی تعویلات کی بنیاد پر وہ عقائد اسلامی پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کی دھیمی گفتگو اور وہ جو ایک ملمت سازی کرتے ہیں کہ میں دلائل کے ساتھ بولتا ہوں، میں ایسے بولتا ہوں، میں شائستگی سے اگر کسی کو گالی دی جائے مثال کے طور پر، تو وہ گالی اس لیے نظر انداز کر دی جائے گی کہ کیونکہ اس میں شائستگی ہے، یعنی کوئی بہت ہی شائستہ طریقے سے کسی کو کہے کہ آپ کے جو والد گرامی ہیں، دراصل یہ آپ کے والد گرامی نہیں ہیں، فی الاصل آپ کے والد گرامی اور ہیں۔ اگر یہی جملہ کسی کو شائستگی کے ساتھ، جیسے کہ میں نے ابھی کہا مثال دینے کے لیے، یہ کہہ دیا جائے، تو کیا اس گالی کا، اس شائستہ ان جملوں کا اثر نہیں ہوگا؟ تو شائستگی کا لبادہ اوڑھ کر جاوید احمد غامدی نے عقائد اسلامی پر حملہ کیا۔ پھر باقی فرقے تو خیر سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے ہی قادیانی ہو گئے، غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ رنگ و روپ بدلتا رہا، ختم نبوت کا انکار کرنے والے۔ ایسی یہ گوہر شاہی سلسلہ ہے، ذکری فرقہ ہے، جماعت المسلمین کراچی کی ہے، وہ کیپٹن مسعود الدین کی، اور دیوبندیوں کے ذیلی جو فرقے ہیں، خود بھی دیوبندی ایک فرقہ ہے، پھر اس کے جو تبلیغی جماعت رائے ونڈ والی وہ ایک فرقہ ہے۔ یہ فرقے تو پہلے موجود تھے، لیکن سوشل میڈیا آنے کے بعد کچھ ان کے نمائندے سامنے آ گئے جو بظاہر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں، تو انہوں نے پھر عقائد اسلامی پر حملے کیے، سانپ بن کر انہوں نے زہر پھیلایا، جہالت کا زہر پھیلایا۔ اس میں جاوید احمد غامدی پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ ان کی ایک ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اور خاص کر یوٹیوب پر موجود ہے، فیس بک پر بھی ان کی ویڈیوز ہیں، ٹک ٹاک پر بھی لوگ ٹکڑے لگاتے رہتے ہیں، تو وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بعض ان حملوں کا ہم نے جواب بھی دیا ہے، صریح قرآن کی آیات کا انکار کیا ہے، صریح احادیث صحیحہ کا انکار کیا ہے۔ اب چونکہ شائستگی کا بہانہ بنا کر، جیسا کہ میں نے مثال دی، گالی بھی دی جا سکتی ہے، تو وہ کسی کو ہضم نہیں ہوگی، اور یقیناً نہیں ہوگی۔ جو صاحب غیرت ہوتا ہے، جو صاحب شرم و حیا ہوتا ہے، اسے اگر کوئی گالی دے گا تو کیسے اس کو ہضم ہوگی، چاہے وہ گالی شائستہ طریقے سے کیوں نہ دی جائے۔ پھر کچھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے عقائد پر اس انداز سے حملہ کیا کہ ظاہری طور پر انہوں نے درس قرآن کا وہ جو ہے وہ مجلس کا نام درس قرآن رکھا، لیکن اس کے اندر پھر انہوں نے عقائد اسلامی پر حملہ کیا، اپنی ذاتی تعویلات پیش کرنا شروع کر دی، اور وہ بھی زہریلے سانپ بن کر سامنے آئے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر اسرار احمد، جو قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی ذاتی تعویلات انہوں نے پیش کی اور عقائد اسلامی پر حملہ کیا، اور وہ مشائخ، روحانی سلسلوں پر، اور جو ہمارے معمولات اہل سنت ہیں ان پر حملہ کرنے میں ڈاکٹر اسرار احمد پیش تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، پھر مودودی صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے، اور پھر چونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عقائد اسلامی پر حملہ کرنے سے پہلے کچھ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں، انہیں اپنی شہرت کا، مشہور ہونے کا شوق بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس پر لوگ ذرا طیش میں آئے اور وہ کہیں کہ بھئی کس نے بات کی ہے، کس نے بات کی ہے، کس نے بات کی ہے، تو اس طرح کرتے کرتے میری شہرت بھی ہو جائے۔ پھر جو جدید آئے اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ ذاکر نائک ہے، اس نے بظاہر درس قرآن کا اور اسلام کا جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کا حوالہ بنا کر عقائد اسلامی پر حملہ کیا، اور بہت سی آیات کا ترجمہ بھی غلط کیا، اور پھر تفسیر میں بجائے 1400 سالہ جو ہمارا تفسیری خزانہ ہے
اس کو کنسلٹ کیے بغیر اپنی ذاتی تعویلات اس نے پیش کی۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ اس نے ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو اور باقی جو ہے وہ مختلف لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھایا ہے اسلام۔ یہ جو بات ہے یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ جو خود گمراہ ہے وہ دوسروں کو کیا مسلمان کرے گا، دوسروں کا ہادی کیسے بنے گا؟ یعنی جو خود گمراہ ہو، ایک خود شخص بیمار بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے بیمار کی دیکھ بھال کیسے کرے گا؟ وہ تو خود بیمار ہے، وہ تو خود اس لائق ہے کہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرے۔ یہی حال گمراہ لوگوں کا ہے۔ پھر کراچی میں غالباً ایک شخص ہے شیخ محمد، اس نے تفسیر بالرائے اور عقائد اسلامی پر جو حملہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، پھر یہود النصارہ کے حوالے سے جو اس کا نظریہ ہے، پھر بائبل کے حوالے سے اس کا جو نظریہ ہے، اور آیات کی من مانی جو ہے وہ توضیح اور تشریح کا لفظ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ تو اپنے حقیقی معنی میں ہی بولا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ بات سمجھانی ہے تو وہ اس طرح کی تشریح یعنی تعویل کہہ لے، اپنی ذاتی جو اس کا ذہن ہے۔ قرآن میں وہ تلاوت کرتے وقت جو ہے وہ زیر زبر کی غلطی کرتا ہے، کچھ الفاظ یا کچھ حروف کی ادائیگی وہ درست کر لیتا ہے، لیکن یہ تو القلیل کالمعدوم، تھوڑی سی اگر چیز کسی میں اچھی بھی ہو تو وہ قاعدہ ہے کہ القلیل کالمعدوم، کہ جو تھوڑی چیز ہوتی ہے وہ نہ ہونے کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ایسی اور لوگ جو ہیں عقائد اسلامی پر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے جہاں رنگا رنگ معلومات فراہم کی لوگوں کو، وہیں بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے عقائد اسلامی پر حملہ کیا، اور توحید سے لے کر قیامت، علامات قیامت تک، یوم حساب تک کے جو ہمارے عقائد ہیں، جو مشائخ نے ہماری عقائد کی کتابوں میں بیان کی ہیں، عقیدہ طحاویہ آپ دیکھ لیں، امام اعظم کی الفقہ الاکبر دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے باقی جو عقائد کی کتابیں ہیں، پھر اس عقائد نصفیہ جو ہمارے دینی مدارس میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، اس کی بھی خاکسار نے اس کی تدریس کی، اور اس کی ویڈیوز بھی، بعض ویڈیوز اس کی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ پھر اس کی شروحات ہیں، شرح العقائد تفتزانی کی ہے، وہ بھی ہمارے درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ ایسی ہی عقیدہ طحاویہ کی ایک ضخیم شرح بھی ہے، اور عقائد پر اور جو کتابیں ہیں، ملا علی قاری کی شرح، الفقہ الاکبر کی جو شرح ہے وہ بھی اس وقت نصاب میں شامل ہے۔ وہ ایک بہت ہی علمی اور فنی کتاب ہے۔ تو عقائد جو مشائخ نے بیان کیے، جو علماء، جو قدماء نے بیان کیے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بہت ہی گند اور زہر اڈیلا گیا، بہت ہی شدید حملے کیے گئے، اور سٹل وہ حملے جاری ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قدیم علماء کے لکھے جو عقائد اسلامی ہیں ان کی تعلیم حاصل کریں، اور آج جو سوشل میڈیا پر عقائد اسلامی پر حملے ہو رہے ہیں ان کا دفاع کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں گفتگو کا موضوع ہوگا سوشل میڈیا میں معمولات اہل سنت پر حملہ، جیسے عید میلاد النبی ہو گیا، جیسے اذان کے ساتھ درود السلام پڑھنا، جیسے نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا، اجتماعی دعا کرنا، عید میلاد النبی منانا، بزرگان دین کے آراس منانا، ایصال ثواب کے لیے کل اور تیجا اور 40واں اور جمعرات کا ختم کرنا، یہ جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں ان پر بھی سوشل میڈیا میں حملہ کیا گیا اور جہالت پھیلائی گئی۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہی ہوگا کہ سوشل میڈیا پر معمولات اہل سنت پر کس طرح حملہ کیا گیا ہے۔ یہ مختلف ویڈیوز کا سلسلہ ہوگا جس میں ہم تعارف کروائیں گے کہ کتنی جہالت پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور کس طرح اسلام کے لیے یہ سوشل میڈیا زہریلا ثابت ہوا ہے۔ پھر آگے جا کر ہم مختلف عقائد، مختلف معمولات کے دلائل بھی دیں گے اور اس پر تفصیلی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔